سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 نومبر سن 2003 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں گھروں سے انسداد تشدد کا بل اور اسلامی تعلیمات کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الروم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الرعد، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء أفلا يرون أنا نأتي الأرض من أطرافها۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پورے 3.5 ماہ کے بعد آج یہاں آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس کا بھی ایک خاص موقع بنا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، بہت سے حضرات کی نگاہوں سے کل کے اخبار میں اس کا اشتہار بھی گزر چکا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں ایک مسودہ قانون پیش ہوا ہے جس کا عنوان بہت عمدہ ہے، گھریلو تشدد کے انسداد کا قانون۔ یعنی گھروں میں شوہر بیویوں پر تشدد کرتے ہیں، والدین اولاد پر تشدد کرتے ہیں، تو چونکہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ گھریلو زندگی میں زیادہ عمل دخل ہو نہیں سکتا، پولیس پرچہ یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا زیادہ وہاں پر متعلق نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، لہذا ایک اور ادارہ اس کے لیے بنایا جانا چاہیے کہ جو اس طرح کی چیزوں کا سد باب کر سکے۔ MMA کے جو ایک MPA ہیں احسان اللہ وقاص صاحب، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا اور اس میں اس بل کی جو ہے وہ کاپی مجھے انگریزی میں بھی اردو میں بھی بھیج دی، اور اس میں جو قباحت مضمر ہے، بظاہر بہت اچھی بات کے اندر جو زہر گھلا ہوا ہے اس کی طرف توجہ دلائی، اور میں نے واقعتاً محسوس کیا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر بروقت جو ہے تبصرہ ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ کہیں الفاظ سے دھوکہ نہ کھا جائے کہ عنوان کیا ہے اور اس کے نتیجے جو ہیں وہ کہاں تک نکل رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کل اخبار میں اشتہار بھی دے دیا تھا، لیکن اس کا ایک اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ کل رات میرے پاس وہ خاتون MPA آئیں۔ اصل میں وقت جب لیا تھا تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی مرد ہے جو ٹائم لے رہا ہے، لیکن اس ٹائم پر جب وہ آئیں تو 2 خواتین تھیں۔ اصل میں یہ ڈاکٹر انجم امجد ہے جو MPA ہے، انہوں نے یہ مسودہ قانون جو ہے بل کی شکل میں ٹیبل کیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی ایک ساتھی بھی آئی تھی ذل ہما نام کی، وہ بھی MPA ہے۔ 2 MPAs کل میرے پاس پھر آئی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس بل میں اگر کوئی خرابیاں ہیں
کوئی اس کا سد جواب ممکن ہے تو جو آپ کہیں گے ہم اس پہ ترمیم کر دیں گے، بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم اپنا بل واپس لیں گے۔ اب یہ بظاہر تو بہت خوش آئند باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں عام طور پر کہنے کی ہوتی ہیں، کرنے کی نہیں ہوتی ہیں، تو بعد میں ٹیسٹ ہوگا کہ اگر وہ ہماری باتوں پر توجہ دے سکے۔ تاہم یہ تو ہے لمبی بات کہ اس بل کے اندر ترامیم کیا سجیسٹ کی جائیں۔ میں نے کل ان پر جو بات واضح کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ وہ جو عام محاورہ ہے ٹپ آف دی آئس برگ، یہ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر جو ہے برف کے تودے بڑے بڑے، وہ جو بحر منجمد شمالی ہے یا بحر منجمد جنوبی ہے وہاں سے ٹوٹ کر وہ بڑے بڑے تودے جو جزیروں کے مانند ہوتے ہیں وہ سمندر کے اندر بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اکثر حصہ نیچے ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، پانی کی سطح سے نیچے، اوپر تھوڑی سی وہ نظر آتی ہے چوٹی، تو اسی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں جہاز کی، کوئی معمولی شے ہوگی جا کے ٹکراتے ہیں اس میں، اور اس سے پھر یہ کہ بعض اوقات جہاز جو غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ اصل میں محاورہ ہے کہ جیسے کہ اس آئس برگ کی صرف جو چوٹی ہے اس کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اسی طرح اس معاملے کا جو اصل پہلو ہے، پس منظر ہے، جو نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مجھے یاد آیا کہ میں نے 3.5 سال قبل اس موضوع پر یہاں پر مفصل گفتگو کی تھی، یہ 5 مئی 2000 سن 2000، تو 3.5 سال اب اس کو ہو گئے، تو میں نے اس کے اپنے نوٹس بھی نکالے اور دیکھے۔ بہرحال وہ پس منظر ہے اصل میں جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیان کر دوں، اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ باقی جو باتیں آپ نے کہی ہیں اس پر تو بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ پس منظر میں کل جمعے کے اندر بھی بیان کروں گا۔ پہلی بات وہ ہے کہ جس پر ہمارے ہاں بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک عالمگیر تہذیب جو ہے، پوری دنیا میں ایک ہی تہذیب ہے، اور اس کی اصل صفت کیا ہے؟ دجالی تہذیب ہے۔ یہ دجالی تہذیب جو ہے مذہب اور اخلاق کے تمام اقدار کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس تحریک کے پیچھے اصل جو کار فرما ہے وہ یہودی ہے، جو کہ اس روئے ارضی پر انسانوں میں سے شیطان لعین کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں۔ وہ اس پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے پوری نوع انسانی کو تباہ کر کے حیوان بنا دینا ہے، اور حیوانوں سے کام لے کر اب ان کا جتنی بھی محنت کی کمائی ہوگی اس میں سے بس سبسسٹنس لیول انہیں دے کر باقی ہم نے سودی نظام کے ذریعے سے کھینچ لینا ہے۔ یہ جو نظام دنیا میں آیا ہے اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن میں اس وقت اس میں جا نہیں سکتا، میں تفصیل سے یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں، اور یہ کہ بہرحال یہ کچھ نہ کچھ تحریر کی شکل میں بھی چیزیں آ چکی ہیں۔ بہرحال یہ عالمی دجالی تہذیب جس کے پیچھے اصل جو کردار ہے وہ یہودی ہے، اس نے کچھ پچھلے 300 سالوں میں 2 بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، اور اس کے بعد پچھلی صدی جو گزری ہے 20ویں، اس کے اواخر میں آ کر اس نے آخری حملہ کیا ہے انسانیت کے اوپر۔ اس کی پہلی کامیابی کیا تھی؟ دنیا میں لبرلزم کے نام پر تحریک چلا کر اور سیکولرزم کو انہوں نے دنیا میں منوا لیا۔ سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے، وہ ایک خدا کو مانے، 10 کو، 100 کو، 1000 کو، ہر شخص کو اجازت ہونی چاہیے جس کو چاہے پوجے، درختوں کو پوجے، بتوں کو پوجے، ایک خدا کو پوجے، 10 خداؤں کو پوجے، اور اسی طرح کی رسومات وغیرہ جو ہے، پیدائش پہ کیا رسومات ہوگی، شادی کیسے ہوگی، اور یہ کہ مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے گا، جلایا جائے گا، دفنایا جائے گا، یا یہ کہ کہیں اونچا رکھ دیا جائے گا تاکہ کوے اور چیلے جو ہیں آ کر کھا جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو آزادی ہے، ہر ایک کو، ہر مذہب میں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ان سرگرمیوں میں آزاد ہیں۔ لیکن جو اجتماعی نظام ہے، ریاست جو ہے، سیاست جو ہے، قانون جو ہے، معاشرتی نظام جو ہے،
معاشی نظام جو ہے اس میں کسی مذہب، کسی آسمانی ہدایت، کسی بھی نبوت کے ذریعے سے ملنے والی شریعت، اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ گویا کہ انسانی زندگی کا جو اجتماعی پہلو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو، خدا کو، گاڈ کو، جو بھی آپ اسے کہیں، بے دخل کر دیا کہ آپ رہیے مساجد کے اندر بس، اور آپ رہے مندروں کے اندر یا جہاں بھی آپ چاہیں، چرچز کے اندر، سینیگوگز، ہماری اجتماعی زندگی سے آپ کا کوئی سروکار نہیں۔ زیادہ سے زیادہ گھریلو زندگی کے اندر جو ہے وہ آپ کو مانے لوگ، پوجیں، نمازیں پڑھیں، جو بھی کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اجتماعی زندگی نتھنگ ڈوئنگ، کوئی سروکار مذہب سے نہیں۔ اب یہ اصول جو ہے یہ سمجھیے کہ آج پوری دنیا میں مسلم ہے۔ اللہ کے خلاف اتنی بڑی بغاوت پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں کی۔ شرک کرتے تھے لوگ تو کیا کہتے تھے؟ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو بھی مان لیتے تھے، بس یہی تھا نا۔ خدا کا انکار تو کبھی نہیں کیا گیا۔ ہندوستان میں دیویاں دیوتا بے شمار تھے، مہادیو تو ایک ہی تھا نا، مہادیو تو دو نہیں تھے۔ یونان میں اور روم میں، رومن امپائر میں گاڈز اینڈ گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھتے ہیں، گاڈز اینڈ گاڈیسز، بے شمار۔ ایک بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو بکل شیء علیم ہے، جو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تین صفات کے ساتھ بڑے خدا کو مانتے تھے کہ وہ اکیلا ہے۔ عرب بھی آلہہ کو مانتے تھے، آلہہ، یہ بہت سے الہ ہیں، دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، لیکن اللہ وہ ایک ہی ہے۔ اس کے ساتھ اس کائنات کی کریشن میں کوئی شریک نہیں۔ تو یہ گمراہی رہی ہے دنیا کے اندر۔ آج کی جو گمراہی ہے کہ اللہ کو عملاً اجتماعی زندگی سے خارج کر دیا جائے، صرف انفرادی زندگی میں جو چاہے جس طریقے سے چاہے اللہ کو مان لے۔ یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو میں نے آج سورہ روم کی آپ کو سنائی کہ فساد جو ہے پھیل گیا ہے، خشکی میں بھی، تری میں بھی، بر و بحر میں، ہر جگہ فساد ہے۔ یہ فساد کیا ہے؟ ایک فساد تو ہوتا ہے، کہیں فساد ہو گیا، ہندو مسلم فساد ہو گیا، کہیں کوئی اور فساد ہو گیا، مار دھاڑ ہو گئی۔ ایک فساد ہوتا ہے بغاوت، کسی حکومت کے خلاف بغاوت، یہ فساد ہے۔ اور یہ اللہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہے پوری دنیا میں جس وقت ہوئی ہے۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد ہوا، اس لیے کہ کوئی ذرہ، کوئی جگہ نہیں ہے دنیا کی جو اس اصول سے خالی ہو۔ اگلی پیش قدمی کی ان یہودیوں نے یورپ کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ سود کی اجازت حاصل کر لی، ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں سود حرام تھا، ممنوع تھا، کوئی سودی لین دین، نہ نجی سطح پر جسے یوزری کہتے ہیں، اور نہ ہی کاروبار میں جسے انٹرسٹ کہتے ہیں، یوزری اور انٹرسٹ دونوں بین تھے، کہیں نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا یہودیوں نے، جیسے کہ ہمارے ہاں شیعہ مذہب در حقیقت یہودیوں کی پیداوار ہے۔ یہ جو عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جو یمن سے آ گیا تھا منافق بن کر، لبادہ اوڑھ کر اسلام کا، اس نے آ کر یہ تفرقہ ڈالا مسلمانوں کے اندر کہ خلافت تو حق ہے صرف بنو ہاشم کا، اور حضرت علی جو ہے وہ تو خدا ہے۔ یہ سارے جو فتنے اٹھائے ہیں اس شخص کے ہیں۔ اور ویسے یہ کہ اہل تشیع بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا ہے۔ لیکن یہ کہ جو بیج وہ بوگے، وہ بیج جو ہے وہ تو امت کے اندر، تاریخ کے اندر، پوری کے اندر وہ برگ و بار لاتا رہا ہے۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، نصیری۔ شام میں بڑی تعداد میں نصیری آباد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہی تھے حضرت علی، گاڈ انکارنیٹ۔ بہرحال یہ تو تذکرہ میں نے کیا ہے کہ اس میں انہوں نے
اسی پروٹیسٹنٹ کے لوگوں کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی۔ جب سود کی اجازت ہو گئی تو پھر بینکنگ کا نظام انہوں نے ایجاد کیا۔ بینکنگ کا کوئی نظام دنیا میں اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے ای بنوک، یہ بنوک بینک کی جمع ہے، ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ یہودیوں کی عیارانہ سوچ کا حاصل ہے، نتیجہ ہے جو بینکوں کا نظام قائم ہوا ہے۔ نور حق از سینہ آدم ربود، اور اس نے کیا کیا ہے، انسان کے سینے میں جو نور حق ہے، جو روح ہے، جو نورانی ہے، جس کو کہ ویسٹرن فلاسفر نے بھی کہا ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی انسان کے اندر ہے، اس کو ختم کر دیا، بجھا دیا۔ نور حق از سینہ آدم ربود، تا کہو بالا نہ گردد ای نظام، بینکنگ کے نظام کی کوئی اصلاح ممکن نہیں ہے، یہ تو جب تک جڑ سے اکھیڑ کر نہ پھینکا جائے۔ اقبال کہہ رہا ہے تا کہو بالا نہ گردد ای نظام، جب تک کہ یہ نظام بینکنگ کا تہو بالا نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کو اکھیڑ کر پھینک نہ دیا جائے۔ تہو بالا کسے کہتے ہیں؟ چھت گر گئی، زمین پر آ گئی، چھتوں کے اوپر پھر دیواریں آ گئی، یہ ہوتا ہے نا۔ یہی عذاب آیا تھا قوم لوط کے اوپر۔ تا کہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، یہ خیال کہ کہیں کوئی دانش بھی پروان چڑھ سکتی ہے اور کہیں کوئی تہذیب بھی صحیح معنی میں انسانی تہذیب آگے ترقی کر سکتی ہے، یا دین کی کوئی برکتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، جب تک یہ بینکنگ کا نظام جڑ سے نہ اکھیڑا جائے اس وقت تک خیال خام ہے، یہ سودائے خام ہے، کوئی خیر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ آج آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کی اکانومی بینکنگ پر ہے، عالمی سطح پر، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، اب گلوبلائزیشن، ٹرپس، یہ معاہدے جو ہوتے جا رہے ہیں، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ پورا نظام پوری دنیا کو اپنے معاشی شکنجے میں جکڑنے کے لیے، اور جس کا روح رواں بینکنگ، یہ دوسری لعنت تھی اس تہذیب کی، دجالی تہذیب کی، اور اس میں بھی شیطان اور شیطان کے ایجنٹ یہودی وہ 100% کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک بغاوت ہوئی تھی اس نظام سے، وہ بغاوت ہوئی رشیا میں بولشوک ریولوشن کے ذریعے سے، بینکنگ کا نظام ختم، سود ختم، لیکن وہ رد عمل میں دوسری انتہا کو نکل گئے، انفرادی ملکیت بالکل ختم۔ یہ فطرت انسانی کے خلاف بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھیت میرا ہے، میں زیادہ محنت کروں گا، زیادہ پیداوار ہوگی تو میری ہوگی، تو آپ محنت زیادہ کریں۔ اگر آپ ایک صرف ملازم کی حیثیت سے وہاں ہیں، آپ زیادہ کام کریں کم کریں، زیادہ پیداوار ہو کم ہو، آپ کو تو فکس تنخواہ ملنی ہے، تو زیادہ محنت آدمی نہیں کرتا جب تک کہ پرسنل اونرشپ جو ہے، پرائیویٹ اونرشپ کا کوئی نہ کوئی تصور موجود نہ۔ انہیں سود کو حرام کرنا چاہیے تھا، لیکن پرائیویٹ اونرشپ کو حرام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن معاملہ کیا ہے، وہ چونکہ ایک رد عمل تھا، کیپٹلزم کے خلاف رد عمل تھا، رد عمل اندھا بہرا ہوتا ہے، اس کے پاس سمجھ نہیں ہوتی۔ اگر وہ اسلام کے نور سے دیکھ رہے ہوتے، قرآن و سنت کے نور سے اگر وہ دیکھ رہے ہوتے، تو پھر یہ کہ انہیں سمجھ میں آ جاتا کہ وہ انتہا اس انتہا کو نہ جائے جس کے نتیجے میں کیا ہوا، ان کی اکانومی ختم ہو گئی۔ اتنی بڑی طاقت کہ پچھلی صدی کے وسط میں امریکہ کانپ رہا تھا رشیا کی طاقت سے، یو ایس ایس آر کی طاقت سے، اس لیے کہ یہ جو اسپیس کی تسخیر ہے اس میں وہ بہت آگے نکل گیا۔ سب سے پہلے رشین ایسٹروناٹس گئے ہیں خلا کے اندر، یہ یاد ہوگا آپ کو، اور اسپیس کی طرف سے جا کر جو ہے جو بھی حملہ ہو سکتا تھا امریکہ کے اوپر، وہ کانپ رہے تھے، یہ کیا ہوگا، اسپیس وار ہوگی تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اکانومی کے اندر مار کھا گیا۔ جو ویٹ پروڈیوسنگ ایریا ہے وہ رشیا کا زیادہ تھا، یو ایس ایس آر کا، اور امریکہ کا کم تھا، لیکن امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا اور رشیا امپورٹ کرتا تھا، کیونکہ لوگ کام نہیں کرتے، زیادہ کام ہی نہیں کرتے، کیوں کرے گا، اس وجہ سے مار کھا گیا۔ ورنہ سود کے خلاف اور کیپٹلزم کے خلاف ایک رد عمل تھا یہ بولشوک ریولوشن، لیکن وہ انتہا دوسری انتہا کو نکل گیا۔ حضور نے ایک مرتبہ زمین پر تنکے سے نقشہ کھینچ کر ایک عجیب شکل لوگوں کو دکھائی۔
آپ نے فرمایا یہ تو جا رہا ہے صراط مستقیم، اور پھر آخرت میں یہی پل صراط ہو جائے گا اور اس سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک ہے دائیں بائیں سے راستے آتے ہیں، بائیں سے راستہ آیا، صراط مستقیم کو قطع کرتا ہوا بائیں طرف نکل گیا، دائیں طرف نکل گیا، پھر تھوڑی دیر میں ہوش آیا کہ تو غلط آ گئے، پھر واپس آئے، پھر صراط مستقیم کو کراس کر کے پھر لیفٹ ایکسٹریم پر نکل گئے۔ یہ ایکسٹریم کا جو ہے آسیلیشن ہو رہی ہے، اور پھر وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والے راستے۔ صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، ورنہ یہ ہے کہ زمینداری اور جاگیرداری کے خلاف اور بادشاہت کے خلاف تحریک چلائی تو انسانی حاکمیت جمہوریت آ گئی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اسی طریقے سے سرمایہ داری کے خلاف تحریک چلی تو کمیونزم آ گیا، کمیونزم ناکام ہوا، اب پھر وہی سرمایہ داری مسلط ہو رہی ہے۔ اب سرمایہ داری جو آ رہی ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر آ رہی ہے، اب یہ گلوبلائزیشن کی سطح پر آ رہی ہے۔ سن 2005 کے بعد ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی دنیا میں، بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ یہ جو چھوٹے ملک ہیں یا جو ابھی ترقی پذیر ملک ہیں یا تھرڈ ورلڈ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ کوئی ٹیکس نہیں لگا سکیں گے۔ باہر سے ظاہر بات ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے پاس جو بھی ٹیکنیکس ہیں ان سب کے حوالے سے وہ جو پروڈکشن کرتے ہیں بڑے پیمانے پر کرتے ہیں، کاسٹ کم آتی ہے۔ وہی کام آپ چھوٹے پیمانے پر پاکستان میں کرنا چاہیں گے، کاسٹ زیادہ آئے گی۔ اب اگر آپ باہر سے آنے والے مال کے اوپر ڈیوٹی نہیں لگائیں گے، ٹیکس نہیں لگائیں گے، امپورٹ ٹیکس نہیں لگائیں گے، تو آپ کا مقامی مال کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ، لہذا آپ کی انڈسٹری ختم ہو جائے گی، آپ صرف کنزیومر بن کر رہ جائیں گے، پروڈیوس وہ کریں گے، آپ صرف اس سے خریدیں گے۔ 2005 میں اس کو اصل میں روب عمل آنا ہے۔ ابھی اس کے خلاف جو رد عمل ہے وہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ بھی ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارا عام آدمی جانتا ہی نہیں دنیا کدھر جا رہی ہے، کیا نظام بن رہا ہے، کیا اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو بل ہے اس پر بھی بڑے اچھے اچھے کالم لکھ دیے، اچھے اچھے کالم نفیسوں نے کہ بڑا عمدہ بل ہے، بہت اچھا بل ہے، اس کے پیچھے نہیں جھانک کر دیکھا۔ بس درون من نہ جز اسرار من، کہ میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھا کہ میرے اندر کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، باہر سے ظاہری ٹیپ ٹاپ سے کہ واقعی تشدد ہوتا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، واقعی بچوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، اس کا بھی سد باب ہونا چاہیے، تو کالم لکھ دیے گئے، لیکن اس میں کیا کچھ مضمر ہے اس کو نہیں دیکھا۔ اچھا یہ دو تو فتوحات، یہ جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں اسے، جدھر دنیا جا رہی ہے، دو فتوحات تو حاصل کر چکے تھے یہ پچھلی صدی سے پہلے، یعنی سیکولرزم پوری دنیا میں آ گیا اور سود اور جوئے پر مبنی پورا نظام۔ جوا اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہوتا، جوا ہوتا، بڑے بڑے جواری جو ہے، جو بڑے کیپٹلسٹ ہیں، وہ آ کے آپ کے ملک کی اسٹاک ایکسچینج کو زلزلہ لا سکتے ہیں، جیسے کہ یہ زلزلہ لایا تھا سوروس جو ہے، اس نے جو کچھ کیا انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں اور تھائی لینڈ وغیرہ کے اندر جو ممالک تھے، ان کی معیشت کو ایک دفعہ بالکل بیڑا غرق کر دیا تھا ایک شخص نے، تو اس لیے کہ وہ تو اسپیکولیشن کے اوپر مارکیٹ چل رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ دو چیز ہوتی۔ اب یہ آخری دور جو ہے، آخری حملہ جو ہے، وہ انسان کے عفت و عصمت، چادر اور چار دیواری، خاندانی نظام کو برباد کرنے کی کوشش، تاکہ انسان گرا حیوان بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے حیوان کو اگر کوئی شہوانی تقاضا ہوتا ہے کسی کتے کو، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کتیا کہیں میری بہن تو نہیں، اس نے اپنی خواہش پوری کرنی۔ حیوانی سطح پر لے آنا، یہ ان کا اس وقت بہت بڑا ٹارگٹ ہے۔ اس ٹارگٹ کے ضمن میں آپ کو یہ کتاب کروسیڈ ایک صاحب نے لکھی ہے، جس میں کہ جو پروٹوکولز تھے ایلڈرز آف ڈیزائن کے، 1897 میں یہودیوں کی ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے کچھ پروٹوکولز اپنے معین کر دیے تھے، ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس طریقہ کار میں جو فرسٹ پروٹوکول کا 22واں پیرا ہے وہ کیا ہے؟ کثرت شراب نوشی سے مختلف دماغوں والے شرابی حیوانوں سے خبردار رہو، یعنی جو بھی انسان
شراب کثرت سے پیے گا وہ تو پھر حیوان بن جاتا ہے، لیکن ہم نہیں بنیں گے۔ جنہیں آزادی نے اس نوبت تک پہنچایا، یہ شراب نوشی ہمارا طریق زندگی نہیں ہے، شراب نوشی یا نشہ بازی غیر یہود کے لیے ہے۔ ان کے نوجوانوں کی اخلاق باختگی اور معاشرتی زوال کی انتہا ہے جہاں ہمارے مخصوص کارندے اور غیر یہود کے صاحب ثروت گھرانوں کی آیائیں انہیں پہنچاتی ہیں۔ یہودی آیائیں آ رہی ہیں، یہودی بیویاں آ رہی ہیں، اور وہ ہمارے معاشرے کے اندر نقب لگا کر وہ کہتے ہیں ہمارا پروٹوکول ہے، یہ ہماری اسکیم ہے، اب یہ چاہتے ہیں۔ ان کے ٹیوٹر، ان کے خدمتگار ہمارا یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر غیر یہود کی غیر اخلاقی مجالس میں ہماری عورتیں یہ خدمت سر انجام دیتی ہیں، جو سوسائٹی گرلز کے نام سے معروف ہیں اور جن کا کام ہی بدکاری اور فحاشی پھیلانا ہے۔ یہ ہے یہود کا سازشی ذہن۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تصویر آ گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا امت مسلمہ میں سے ایک عظیم شخصیت ابھری تھی، ویسے بھی طویل القامت تھے شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ، لیکن عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑی طویل القامت شخصیت کی حیثیت سے قدامت ہے، جس نے ایک دفعہ امریکہ کو پورے ویسٹ کو ہلا دیا تھا آئل امبارگو کی وجہ سے، تو یاد ہوگا۔ اسے قتل کس سے کرایا؟ ایک سعودی شہزادے سے، اور وہ سعودی شہزادہ کس کے دام میں تھا؟ ایک یہودی لڑکی کے چکر میں تھا۔ اس کا فوٹو مجھے آج بھی یاد ہے، جس پر رونا آ گیا تھا کہ وہ سعودی شہزادہ امریکہ کے اندر ایک یہودی لڑکی کو اپنے کندھوں پر، نیم برہنہ یہودی لڑکی کو کندھوں پر اٹھائے کھڑا ہوا تھا، اس کا فوٹو تھا، اور وہ ہے کہ جس نے پھر شاہ فیصل شہید کیا، قتل کیا۔ یہ ہے ان کے طریقے، طور طریقے اپنی عورتوں کے ذریعے سے۔ اور اس کے لیے ذرا غور کیجئے گا، یہ بات اصل میں میرے موضوع سے دور نکل جائے گی۔ 1776 میں یہ سن لکھا ہوا ہے امریکہ کا $1 نوٹ، 1776۔ عام امریکی یہ سمجھتے کہ یہ ہمارا سن آزادی ہے، برطانیہ سے ہمیں آزادی ملی تھی اس سن میں۔ اصل میں 1776 جو ہے یہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی کے تاسیس کا سال ہے، اور وہ کیا تھا؟ یہودیوں نے ایک خاص تنظیم بنائی تھی، آرڈر آف دی ایلومیناٹی۔ ایلومینیشن کہتے ہیں روشنی، ایلومینیشن، ایلومیناٹی۔ جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں کہیں ذہین لوگ ہوں، روشن دماغ، روشن خیال، ان کو اپنے دام میں پھانسو اور ان کو بڑے بڑے وظیفے دے کر بلاؤ اپنے ہاں، یہاں آئے، یہ فلاں وظیفہ ہے، یہ فلاں وظیفہ ہے، یہ فلاں فاؤنڈیشن کا ہے، اور ہمارا نوجوان ذہین وہ نیا کھینچا ہوا چلا گیا، امریکہ جا رہا ہوں، امریکہ جا رہا ہوں، امریکہ جا رہا ہوں، مجھے وظیفہ مل گیا، کس قدر خوش ہوتے۔ اور وہاں جا کر ان کی برین واشنگ کی جائے، اپنی تہذیب سے ان کا سلسلہ کاٹ دیا جائے، اور یہاں کے نظریات ان کے ذہنوں کے اندر ڈال دیے جائیں، اور پھر انہیں وہاں سیکس سکینڈلز کے اندر گرفتار کرایا جائے، خود مواقع دیے جائے، اور اس کا ریکارڈ اور فوٹو اپنے پاس رکھ لیے جائیں۔ ظاہر بات ہے یہی لوگ جب واپس آئے، یہ ہمارے ہاں اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہوئے، یہی ہمارے بڑے بڑے سول سرونٹس بنے، وہاں سے پڑھ کر آئے، امریکہ پلٹ ہے، انگلینڈ سے پڑھ کر آئے۔ انہوں نے ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر مغربی تہذیب کے وہ بیج بوئے، اور پھر یہ کہ پھر وہ ان کے آلہ کار بن گئے کہ ذرا سے بھی ہماری مرضی کے خلاف حرکت کرو گے تمہارا پچھلا ریکارڈ نکال کر اب دکھا دیں گے دنیا کے سامنے، یہ تم ہو۔ یہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں اس کو اس کا تاسیس ہوئی تھی۔ پھر اسی سے آگے فری میسن تحریک چلی، یہ بھی پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا بھی فری میسن تھے، جن کے ذریعے سے کہ خلافت کا خاتمہ کروایا گیا۔ تو ان کی بڑی پرانی اسکیمیں ہیں۔ یہ اسکیم جو چلی ہے اب کہ عالم اسلام میں ابھی اخلاقی قدریں کچھ موجود ہیں، خاندانی نظام کسی درجے میں ابھی موجود ہے، اولاد والدین کی کا ادب کرتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے،
یہ ساری جو ہے چادر اور چار دیواری کے اندر ایک خاندان کا جو نظام ہے موجود، اس کو ختم کرنا، یہ ہے اس دجالی تہذیب کا ایجنڈا۔ اس کے لیے ذرا نوٹ کیجئے، میں ہنٹنگٹن کی بات یاد دلاتا ہوں آپ کو کہ اس نے جب لکھا تھا کلیش آف سیویلائزیشن نامی ایک اس نے مقالہ لکھا، اس نے کہا کہ اگرچہ فوکویاما نے جو بات کہی ہے کہ سوویت یونین کی ڈیمائس کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد اب ہمارا کوئی دنیا میں مد مقابل نہیں ہے، ہماری تہذیب، سیکولر ڈیموکریسی، کیپٹلسٹک اکانومی اور پرمیسو ہیڈونزم، یہ لفظ ذرا سخت آ گیا، دونوں پہلے الفاظ تو آسان تھے۔ پرمیسو ہیڈونزم کیا ہے؟ لذت حاصل کرنے کا ہر طریقہ اختیار کر سکتے ہو، وہ اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے سیکس جیسے چاہو تقاضا اپنا پورا کرو، کیا فرق کرنا ہے؟ جیسے جانور فرق نہیں کرتا ایسے تم کیوں فرق کرتے؟ آج اتنے بڑے پیمانے پر انسسٹ ہے، انسسٹ کہتے ہیں انگریزی میں، یہ جو محرمات ہیں، ماں کی بیٹے کے ساتھ ملوث ہو جانے کا معاملہ، بیٹے سے زنا کرانا، باپ کا بیٹی سے زنا کرنا، بھائی کا بہن سے زنا کرنا، اسے انسسٹ کرتے ہیں۔ اور اس قدر یہ وبا پھیل چکی ہے کہ ہمارے کچھ دوست جو سائیکیٹرسٹ ہیں امریکہ میں اور وہ وہاں پر کام کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ سب سے بڑا سبب وہاں پر نفسیاتی بیماریوں کا انسسٹ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس بچی کے ساتھ باپ نے یہ کام کیا ہو، اس بچی کی ذہنیت پر جو اثر پڑے گا، اسے جو صدمہ ہوگا، اس کی جو نیگیٹو جو ہے، اس کی شخصیت، اس کی سائیکالوجی جو منفی ہو جائے گی، تو اس کے نتیجے میں وہ ذہنی بیمار ہو جائے گا۔ Incest is the biggest cause of psychiatric disorders، جتنے بھی وہاں پہ، اور سب سے بڑا آج وہاں پر جو دوائیاں بکتی ہیں امریکہ کے اندر، سب سے زیادہ وہ امراض دماغی کی دوائیاں ہیں، اور اس کا سب سے بڑا کاز انسسٹ ہے۔ یہ ہے اصل میں آخری حملہ، اور اس کے لیے دیکھیے انہوں نے بڑی پلاننگ سے پہلے ایک کانفرنس کی قاہرہ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں بتانے لگا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی، کہ یہ کہا تھا ہنٹنگٹن نے، سیموئل پی ہنٹنگٹن، کہ فوکویاما نے جو بات کہی ہے، میرے بھائی فوکویاما نے، وہ ٹھیک بھی ہے، لیکن ابھی تہذیبوں کا تصادم ہوگا۔ اور اس نے تجزیہ کیا کہ اس وقت ویسے تو دنیا میں کل 20 تہذیبیں پیدا ہوئی، 12 مر چکی ہیں، 8 ابھی موجود ہیں۔ ان 8 میں سے ایک ہماری بھی ہے، مغربی تہذیب، اور 5 ایسی ہیں جنہیں مغربی تہذیب آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتی، اپنے اندر گم کر دے گی۔ مثلا انڈین سیویلائزیشن، کوئی چیز مغربی تہذیب سے انڈین تہذیب جو ہے ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں، وہی بے پردگی، وہی اوریانی، وہی ڈانس، وہی گانا، وہ تو ان کے مذہب کا جز ہے۔ دیوداسیاں، وہ دیوداسیاں کیا ہوتی ہیں؟ مندروں میں رکھ دی گئی جوان لڑکیاں، اب ان سے لوگ وہاں پر پجاری لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان سے پیشہ کرا رہے ہیں، کعبہ گری ہو رہی ہے، دیوداسیاں ہیں، وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر دے دی گئی ہیں لڑکیاں، تو لڑکیوں سے ہوتا کیا بات؟ تو اس نے یہ کہا کہ 5 تہذیبوں کو تو ہم ایسیمیلیٹ کر لیں گے، یہ تو چنے ایسے ہیں جنہیں ہم چبا سکتے ہیں۔ 2 تہذیبیں جو ہیں وہ ذرا لوہے کے چنے ہیں، وہ آسان نہیں ہے چبانے۔ ایک اسلامک سیویلائزیشن، یہ ریزسٹ کرے گی، یہ آسانی سے زیر ہونے والی نہیں ہے، اور دوسرے کنفیوشین سیویلائزیشن آف چائنا، کنفیوشس کی تہذیب۔ تو اس کے بعد اس نے مشورے دیے تھے کہ 2 کام کرنے چاہیے ہمیں، ایک تو چائنا کا مسلمان ممالک سے کوئی رابطہ نہ ہو، اسی لیے پھر پیسیفک ایشیا وہ بنایا گیا ہے نظام ایک کہ جو چین کو ایسٹ ورڈ لکنگ کر دے۔ پیسیفک اوشن تو اس کے مشرق میں ہے نا، اور مسلمان ممالک مغرب میں، تو پیسیفک ایشیا جو ہے آرگنائزیشن بنی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں میں جو مذہبی اختلافات ہے، فرقے واریت ہے، اس کو ہوا دی جائے، اسے بڑھایا جائے، تب ہم جو ہے یہ مسلمانوں کی اور یہ کنفیوشس کی تہذیب جو ہے چائنا کی، اس کا مقابلہ کر سکیں۔ بہرحال اب اس پس منظر میں دیکھیے، پہلی کانفرنس
کس کام کے لیے؟ سوشل انجینئرنگ، سوسائٹی کو ایک نئی تعمیر، نئی بنیادوں پر تعمیر کرنا. یہ لفظ سوشل انجینئرنگ نوٹ کیجیے. ایک عمارت موسیدہ ہوگی، گراؤ نہیں بناؤ تو اس کے نقشے بنے گے نا، نقشے بنے گے، اس کا پھر پورا ایسٹیمیٹ بنے گا. یہ انجینئرنگ کس لیے ہوتی؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام. اس سوشل انجینئرنگ پروگرام پہلی کانفرنس ہوئی قاہرہ 1994 میں، دوسری ہوئی بیجنگ میں چین میں 1995 میں، اور تیسری ہوئی بیجنگ +5 کانفرنس، یہ ہوئی نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے طور پر. اب وہ سب سے بڑا ادارہ ہے دنیا کے اندر، دنیا کی پالیسیوں کو کنٹرول کرنے والا. اس بیجنگ کانفرنس میں جو چیزیں طے ہوئی ذرا آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. میں پہلے یہاں سنا چکا ہوں. اس کانفرنس کا نام کیا تھا؟ یہ 5 سے 9 جون سن 2000 کو یہ کانفرنس ہوئی ہے نیو یارک میں، جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی بلڈنگ ہے اس میں. اس کا نام کیا ہے؟ ویمن 2000. جینڈر ایکویلٹی، جینڈر جنس، میل اینڈ فیمیل، ان کے درمیان مساوات ہونی چاہیے. ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری، 21ویں صدی کے لیے اب جو ترقی کا راستہ ہے اور جو امن کا راستہ ہے وہ ہم نے دکھانا ہے. اور اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ نمبر 1، ہومو سیکشولیٹی کو نارمل سیکشول اورینٹیشن ماننا چاہیے. ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی شہوت رانی کرے، ایک عورت دوسری عورت سے شہوت رانی کرے. یہ مرد جب یہ کام کرتے ہیں گیز کہلاتے ہیں، عورتیں جب یہ کام کرتی ہیں لیسبینز کہلاتی ہیں. اس کو برا نہ سمجھو، یہ سمجھو یہ بھی نارمل ہے. جیسے مرد اور عورت کے درمیان تعلق زن و شو جو ہے وہ نارمل ہے، اسی طرح یہ بھی نارمل ہے. اسے مانو کہ یہ نارمل ہے، اس کو اب نارمل نہ سمجھو. نمبر 2، ہومو سیکشول میرجز، ان کو بھی نارمل فیملی کا درجہ دیا جائے. ایک مرد دوسرے مرد سے شادی کرے گا، ایک مرد اس میں سے شوہر ہوگا، دوسرا مرد بیوی ہوگا، اور اس کو لیگل، اور یہ اب ہو چکا ہے کئی ممالک کے اندر. اب یہ ہومو سیکشول میرجز لیگل ہے. ایک عورت شوہر ہے، دوسری عورت بیوی ہے، لیگل میرجز. ہومو سیکشولیٹی کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ حال ہی میں اینگلیکن چرچ جو ہے اس میں ایک ایسے شخص کو بشپ بنایا گیا ہے کہ جو کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں ہومو سیکشول ہوں، گے کھل کر کہتا ہوں. کیتھولکس کی طرف سے اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ اظہار نفرت کیا جا رہا ہے، لیکن اینگلیکن چرچ آف انگلینڈ، اس کا اب یہ طے ہو چکا ہے کہ گیس بھی وہاں پر بشپ ہو سکتا ہے. نمبر 3 سنیے، عورتیں خانہ داری کے کام سے انکار کر سکتی ہیں. شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم گھر کا کام بھی کرو، اور یا پھر اس پر اجرت طلب کر سکتی ہے. شوہر سے کہے کہ پے کرو. آگے چلیے، عورتیں حمل اور وضع حمل سے انکار کر سکتی ہیں. میں حاملہ نہیں ہونا چاہتی، میں یہ بوجھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں نہیں اٹھا سکتی، پھر ولادت کی اتنی تکلیف میں برداشت کرنے کو تیار نہیں. انکار کر سکتی ہیں یا اجرت طلب کر سکتی ہیں. میں تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھوں گی تو یہ تمہیں اجرت دینی ہوگی. میں اگر وضع حمل کی تکالیف سے گزروں گی تو یہ اجرت تمہیں دینی ہوگی. اور سنیے، اگر کبھی شوہر چاہے ہم بستری کرنا بیوی سے اور بیوی کی طبیعت نہ ہو اور شوہر مجبور کرے تو یہ میریٹل ریپ کہلائے گا، یہ زنا بالجبر کہلائے گا، جس کی سزا ملے گی شوہر. تم نے اور اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر جو ہے اسے کیوں مجبور کیا کہ وہ تمہارے ساتھ ہم بستری کرے. نمبر 5، پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ تسلیم کیا جائے. اس کو وہ کہتے ہیں سیکشول ورکرز. جیسے ایک شخص جو ہے کارخانے میں کھڑا کام کر رہا ہے، تاگے واگے جو ہے ٹھیک کر رہا ہے، وہ ورکر ہے نا. یا کوئی شخص جو ہے کسی چلا رہا ہے،
وہ اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کر رہا ہے نا، کسی چلا رہا ہے یا ایریٹیڈ ہو رہا ہے. ایسے ایک عورت جو ہے وہ اپنی جنسی اعضاء کو استعمال کرتی ہے آمدنی کے لیے. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہوا نہیں. یہ بھی ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور اس کا نام ہوگا سیکشول ورکرز. اور نمبر 6 اور آخری بات، وراثت اور طلاق میں بھی کامل مساوات. اگر مرد طلاق دے سکتا تو عورت بھی طلاق دے سکتی، اور وراثت میں جتنا حصہ بیٹے کو ملا اتنا ہی بیٹی کو بھی ملے. یہ پروگرام ہے کہ جو آج دنیا میں چل رہا ہے. اور اسی کی پھر ٹپ آف دی آئس برگ کیا ہے؟ ایک طرف دیکھیے میڈیا آپ کی نوجوان نسل کو بے راہ کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ان کی شہوت کو بھڑکائیں گے، ان کے اندر جو ہے بدکاری کے نئے نئے طریقے وہ ڈراموں سے سیکھیں گے، کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ کا نظام تعلیم بھی انہیں اسی طرف لے کر جا رہا ہے. دوسری طرف یہ کہ اگر آپ نے بچے کو کہیں ڈانٹ دیا کہ کیا کر رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو، وہ پولیس کو ایک فون کرے گا اور پولیس آ جائے گی اور بچے کو آپ کے ہاتھ سے لے جائے گی، کہیں اور رکھے گی، خرچہ آپ سے لے گی اور مقدمہ آپ پر چلے گا کہ آپ نے بچے کو ڈانٹا ہے. امریکہ میں یہ داستانیں ہم سنتے رہے. کوئی والدین اپنے بچے کو بچی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. بچے کو بس ایک فون کرنا ہے، فون کرنے کے بعد وہ پولیس آئے گی، آپ کے گھر میں گھسنے کی اس کو اجازت ہے اس کیس کے اندر، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس بچے کو لے جائے گی کہیں، اسے جہاں رکھے جو بھی ان کے پاس ہو، اور اس کا خرچہ آپ سے لے. اس سے کیا ہے کہ وہ نئی نسل کو اگر کوئی والدین کی طرف سے کوئی انہیں سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہو، ان کے اگر کوئی بے راہ روی دیکھے تو اس پر کوئی ڈانٹنے کی، ڈپٹنے کی، روکنے کی، روک ٹوک لگانے کی، اس کے لیے سد باب، اس کا دروازہ بند ہو جائے. یہ ہے وہ آخری بات کہ جہاں تک امریکن سوسائٹی تو جا چکی ہے، اس کی طرف پہلا قدم ہمارے ہاں یہ بل ہے. اس بل کے اندر ایک پورا نظام تجویز کیا جا رہا ہے. ہر تھانے کے ساتھ ایک پروٹیکشن آفیسر ہوگا. کچھ نہیں بتایا گیا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، اس کی کوئی تعلیم ہوگی، وہ دین سے بھی کوئی بہرہ مند ہوگا، اسے اسلام کے قانونی جو ہے آئلی قوانین سے کچھ واقفیت ہوگی یا نہیں ہوگی، کچھ نہیں. پروٹیکشن آفیسر اٹیچ ٹو ایوری تھانہ. اس کا کام کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص اطلاع دے کہ کسی گھر کے اندر کسی بچے پر یا عورت کے اوپر کوئی زیادتی ہوئی ہے، یا خود اسے اطلاع کہیں سے مل جائے، اطلاع دینے والے کا نام مخفی رکھا جائے گا. انہیں یہ حق ہوگا کہ وہ جائیں، چھاپا مارے، جا کے وہاں پر اس گھر میں داخل بھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ وہاں لکھا ہوا ہے پریسکرائبڈ جو ہے اس کے لیے داخلے کے لیے جو راستہ ہے. تو میں نے جب ان سے پوچھا جو خواتین آئی تھی کہ وہ پریسکرپشن کیا ہے، اس میں تو لاء میں تو کہیں نہیں ہے، آپ کے بل میں تو کوئی پریسکرپشن نہیں ہے. تو اس سے مراد ہماری یہ ہے اور ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کے اندر اس کی وضاحت کر دیں گے کہ اس کے لیے کسی میجسٹریٹ کی طرف سے وارنٹ لے کر آنا ضروری ہوگا. میں نے کہا اس میں لکھیں، لیکن اصل بل میں تو نہیں. اچھا اب وہ ہے کہ اس معاملے کے اندر، اچھا فرض کیجئے کہ بیوی اور شوہر کا جھگڑا ہے، وہ کہیں گے فوراً، ابھی تو دیکھا جائے گا نا، مقدمہ چلے گا، کنسیلیٹری کورٹ میں جائے گا معاملہ، اس کے بعد ہوگا جھگڑا کس کا زیادہ قصور ہے کیا نہیں ہے، وہ تو دیکھیں گے، لمبی بات ہے. فوراً گھر تقسیم ہو جائے گا، یہ 2 کمرے بیوی کے، یہ تم شوہر کے. شوہر ادھر نہیں آ سکتا، داخل ہی نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے گویا کہ ہر گھر میں کچھ نہ کوئی پھر پہرے دار لگانے پڑیں گے کہ جو بیوی کو جو دے دیا گیا ہے. اور یہ یو کے میں یہ میں نے جب سنا تھا اور اس کا نتیجہ بھی انہوں نے بتا دیا تھا، وہاں کیا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، قانون یہ ہے کہ اب جتنی بھی اس کی ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، کچھ ہے، پینشن رائٹس ہے وغیرہ وغیرہ، ہاف جو ہے وہ بیوی لے جائے گی. نمبر 2، گھر اگر ایک ہی ہے تو وہ طلاق دینے والا باہر ہو جائے گا، وہ بیوی رہے گی. اب یہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں تو مردوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، لیکن عورت کی جنسی طلب تو ہے.
اگر مرد میں ہے تو کیا عورت میں نہیں ہے؟ لہذا اب وہاں کیا ہے؟ وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ. میرڈ ہوں گے تو پھر تو قانون لاگو ہو جائے گا. اور اگر یہ کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر، کسی عورت سے جی بھر گیا، اسے ایک ٹانگ ماری، جاؤ نکلو بھاگو یہاں سے، اور اس کا کوئی کلیم نہیں ہے، پھر بھی وہ رہتی ہے. وی آر لیونگ ٹوگیدر، اولاد ہو رہی ہے، بچے ہو رہے ہیں، لیکن شادی نہیں. اسی کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلنٹن نے کہا تھا پچھلے سال جب نیو ایئرز ڈے پر اس کا جو پیغام آیا تھا وہ کیا تھا، پچھلے سال غالباً انہوں نے کیا کہا تھا؟ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، یعنی بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، بغیر کسی شادی کے بندھن کے اولاد پیدا ہو رہی ہے، شادی نہیں ہے. وی آر لیونگ ٹوگیدر. اور کسی شخص نے کسی عورت کو ورگلایا، اس سے زنا کیا، وہ حاملہ ہو گئی، وہ چھوڑ کے گیا. اب وہ بچہ، اس کی ماں جو ہے، ماں کے لیے تو بچہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہے نا، اس کے اوپر کتنی دوہری مصیبت آ گئی. باپ کا سایہ نہیں، کوئی کما کر دینے والا نہیں، اسی کو اپنے لیے بھی کمانا ہے، بچے کے لیے بھی کمانا ہے. اسے کہتے ہیں آج امریکہ میں ون پیرنٹ فیملی، اور بہت بڑا یہ پرابلم. صرف ماں ہے، باپ تو ہے ہی نہیں. وہ ماں ہی کمائے گی اور ماں ہی بچے کو پالے گی. اور مجھے بتایا گیا وہاں پر کہ سب سے زیادہ سخت جو حالات گزرتے ہیں عورتوں پر گزرتے ہیں. اسے جانا ہے جاب پر، صبح 8 بجے سردی میں جاب پر پہنچنا ہے. اس سے پہلے وہ نکلے گی، مرد تو بعد میں گھروں سے نکلیں گے، وہ عورت پہلے نکلے گی تاکہ اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے ہاں پہنچا کر پھر اپنے جاب پر جائے. بچہ کہیں رہے گا نا کسی کے پاس، کوئی پروفیشن ہے وہاں پر. عورتیں بیبی سیٹرز کہلاتی ہیں کہ وہ بچے ان کے پاس رہتے ہیں شام تک کے لیے، دیکھ بھال کرتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، ڈٹ کر کماتی ہیں. پھر وہ عورت دوبارہ اب آئے گی شام کو اپنے جاب سے، پہلے بیبی سیٹر کے ہاں جائے گی، وہاں سے پھر بچے کو کلیکٹ کرے گی، پھر اپنے گھر جائے گی. تو سخت ترین زندگی آج عورت کی ہے. بدترین ایکسپلائٹیشن جو ہو رہی ہے وہاں، وہ عورت کی ہو رہی ہے. لیکن خوشنما ایسی ہے، اس کا گلیمر اتنا ہے، وہ ہالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے سے اس تہذیب کا جو نقشہ سامنے آتا ہے لوگوں کے، تو ہم مرے جا رہے ہیں کہ ہم ان کی جو ہے پیروی کریں اور ان کے پیچھے چلیں، ان کے نقشے قدم پر چلیں. یہی اب وہی تہذیب ہے، یہ جو نئی تہذیب ہے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، علامہ اقبال نے کہا تھا. لیکن ہم تو اس نئی تہذیب کے اوپر جان و دل سے فدا ہیں، اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم چلنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پر تفصیل سے تو ظاہر بات ہے کہ اس بل کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا ہے، یہ میں بیان کر دوں تو اچھا ہے. جس خاتون نے اس کو لیبل کیا ہے میرے نزدیک وہ نیک نیت ہیں. جیسے کہ جو بھی اس کے اوپر لکھنے والے ہیں، جنہوں نے کہ کالمز لکھے، انہوں نے نیک نیتی سے لکھے کہ بھئی اچھی بات ہے. اگر عورتوں پر تشدد ہے، سد باب کیسے ہوگا؟ قانون تو آج بھی موجود ہے. اگر کسی نے اپنی بیوی کو جلا دیا ہے تو قانون تو ہے، اسے سزا دی جائے. قانون میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ آپ کا عدالتی نظام رکاوٹ بنا ہوا ہے. پولیس رشوت لے کے چھوڑ دے گی، بات ختم. یا کہ یہ مقدمہ بن بھی گیا تو وہ کلام موجود ہے، ایک سے ایک نقطہ نکالنے والے. اس سے آگے یہ کہ جج جو ہے وہ بھی رشوت لینے کے لیے موجود بیٹھا ہے، منہ پھاڑے، سزا ہوتی نہیں. یہ اصل سبب ہے. ورنہ ایک آدمی کو سزا ہو جائے اور سزا بھی دی جائے جو اسلامی سزا ہے، پھانسی لٹکایا جائے چوک کے اندر، کوڑے مارے جائیں چوک میں کھلے، جس کو کہا گیا ہے سورہ نور کے اندر کہ جب کوڑے مارے جا رہے ہیں اس زانیہ کو یا زانی کو، تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے دیکھے اپنی آنکھوں سے کوڑے مارتے ہوئے، تاکہ عبرت ہو، لوگ کانپ جائیں. اگر ہم نے یہ حرکت کی تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے اندر جہاں کیپٹل پنشمنٹ دینی ہوتی ہے، گردن اڑائی جاتی ہے میدان میں، میدان عدل. اور جمعے کی نماز کے بعد بڑی جامع مسجد کے باہر جو ہے میدان عدل ہے، وہاں جلاد آتا ہے اور وہاں اس کی گردن جو ہے اڑائی جاتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو. یہی کیا حضرت طالبان نے. انہوں نے اپنے ہاں جو ہے ایک بڑا جو ہے وہ موجود تھا کھیل کا میدان، تو اس کے اندر انہوں نے وہاں کھلا وہ جو بھی ہے سزا دی جا رہی ہے. اسلام کی سزائیں سخت بھی ہے اور ان کے اندر یہ ڈیٹرنس ہے کہ جرم سے
لوگوں کو دور رکھنے کے لیے وہ اثرات ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ نے پولیس کے ذریعے سے وہ کام نہیں ہو رہا، آپ نے ایک اور نیا محکمہ بنا لیا، پروٹیکشن آفیسر صاحب آ گئے، کونسلیٹری کورٹس آ گئی، تو یہ کئی آسمان سے فرشتے لائیں گے آپ؟ یہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہوں گے، یہ بھی بکیں گے، یہ بھی مکا کرائیں گے، سب کچھ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ یا تو آپ اخلاقی تعلیم دیں لوگوں کو، دینی تعلیم دیں لوگوں کو، ان کے اندر ایمان اور ایمانداری کا عنصر پیدا کریں، تب تو ہے نا۔ ورنہ جیسے کہ لطیفہ ہوا تھا کہ آپ نے ایک اینٹی کرپشن محکمہ بنایا، اب وہ خود کرپٹ ہو گئے، اب اس کے اوپر ایک اور اینٹی کرپشن لے کر آئیے۔ اس لیے کہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کردار نہیں رہا، صداقت نہیں رہی، سچائی نہیں رہی، گواہی کے بارے میں احساس نہیں رہا کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے جو ہے ہمارا سارا عدالتی نظام بیکار ہوا ہے، اس کے نتائج دکھ نہیں رہے۔ تو اصل شے یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ مشینری موجود ہے اسے ٹھیک کریں، نہ یہ کہ کچھ اور محکمہ بنا کر اس کا جو ہے اس کے لیے جو ایک میدان کھول دیا جائے۔ بہرحال اب میں اس کے برعکس جو نظام ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات میں فیملی کا سربراہ مرد ہے، عورت اس کے تابع ہے، عورت کا کام اس کی اطاعت کرنا ہے، ہاں وہاں انکار کر سکتی ہے جہاں اللہ کی معصیت ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، معصیت کا حکم کوئی مخلوق نے نہیں مانے، لیکن اگر معصیت نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو بیوی کو شوہر کی بات ماننی ہے۔ اور اگر بیوی سرکشی کرے، ضد بازی کرے شوہر کے ساتھ، اطاعت سے سرتابی کرے، اس کی عزت نہ کرے، تو شریعت کے اندر حکم ہے اسے سزا دینے کا۔ آپ تو اسے کہیں گے تشدد ہو گیا، میں وہ آیت پڑھ کے صرف تفصیل سے بھی نہیں جا سکتا، یہ سورہ نساء کی آیات ہے۔ اب الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، قوام اعلی، اعلی کے صلے کے ساتھ آئے گا تو حکومت، حاکمیت، قام اعلی کسی کام کی طرف متوجہ ہو جانا، قام اعلی کسی کے اوپر مسلط ہو جانا۔ اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ جو قوامیت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مراد یہاں کیا؟ مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ کس معنی میں؟ جسمانی طور پر مرد زیادہ قوی ہے عورت سے، ایوریج کی بات کیجئے، ایکسیپشنز تو ہو سکتی ہے کہ مرد بہت کمزور ہو، عورت زیادہ طاقتور ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ایوریج کیا ہے؟ دماغ کا وزن کم ہے عورت کے، مرد کے ایوریج کے دماغ سے، جسم کی جسمانی قوت جو ہے مرد کی، ہاں درد کو برداشت کرنے کا مادہ عورت میں زیادہ ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، عورت کو جو درد ذہ سے گزرنا ہوتا ہے مرد تصور نہیں کر سکتا اس کا، کتنی بڑی آرڈیل ہوتی ہے۔ پچھلے زمانے میں تو چھلے کے بعد جو ہے عورت، زچگی کے بعد سمجھا جاتا تھا نئی زندگی ملی ہے، اور کتنی اموات ہوتی تھی اس میں۔ اب تو خیر وہ چیز بہت کم ہو گئی ہے، لیکن درد تو ہے نا۔ اس درد سے بچنے کے لیے اب یہ فیشن ہو گیا ہے، سیزیرین ضرورت ہو یا نہ ہو، آپریشن سے بچہ نکلوا لے، وہ درد کے مرحلے سے نہ گزرنا پڑے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے اس اعتبار سے، جسمانی قوت، لہذا دفاع ملک ذمہ داری مرد کی، عورت کی نہیں ہے، کمانا مرد کی ذمہ داری عورت کی نہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور بے سبب اس کے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ شادی ہوئی ہے تو مرد مہر دے رہا ہے، عورت مہر لے رہی ہے، حالانکہ دونوں کی ضرورت ہے شادی، صرف مرد کی ضرورت نہیں۔ مرد کی زندگی بھی نامکمل ہے بغیر بیوی کے، اور بیوی کی زندگی نامکمل ہے بغیر شوہر کے، لیکن یہ کہ مہر دیتا ہے مرد، عورت لیتی ہے۔ پھر یہ کہ سارا نام نفقہ مرد کے زندے میں ہے۔ فرمایا فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ یہ ہے کردار ایک مسلمان عورت کا۔
حافظات للغیب، اور غیب میں پوری حفاظت کرنے والی. شوہر کہیں باہر گیا ہوا ہے تو شوہر کی عزت اور شوہر کے جو مال ہے اس کی حفاظت کرنے والی. مال بھی شوہر کا ہے، یہ نہیں کہ اس کے بعد جس کو چاہا دے دیا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں. اور عورت کی عصمت اصل میں اب شوہر کی عزت ہے، لہذا شوہر کی عزت کی حفاظت بھی وہ کرنے والی ہے. بما حفظ اللہ. واللاتی تخافون نشوزہن، اور اے مسلمانوں تم اپنی بیویوں میں سے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو کہ سرکش ہو رہی ہیں. یہاں ضروری نہیں کہ انہوں نے کوئی حرام کام کیا ہو، یہ نہیں کہ زنا کا ارتکاب کیا ہوا، علیحدہ بات ہے بالکل. نشوز کہتے ہیں صرف سر اٹھانا، بڑھ جانا، سرکشی کرنا. تو فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ سرکشی اختیار کر رہی ہیں، فَعِزُوهُنَّ، تو پہلا کام تو یہ کہ انہیں نصیحت کرو کہ ایسا کام نہ کرو، اپنا رویہ صحیح سمجھو، تمہارا کام ہے میرا حکم ماننا. ہاں شریعت کے خلاف حکم نہیں جو نہ مانو. پھر اگر یہ پر بات نہیں آتی ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی خوابگاہوں سے انہیں دور کر دو، یعنی ان سے تعلق ضرور و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کر دو. اور یہ بھی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ضرورت پیش آئے تو ان کو مار بھی سکتے ہو، جسمانی سزا بھی دے سکتے ہو. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت پر آمادہ ہو جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اب زیادہ انہیں پریشان کرنے اور انہیں سزا دینے اور تکلیف دینے کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کرو. اچھا اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو قرآن نے راستہ بتا رکھا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اے مسلمانوں اگر تم یہ محسوس کرو کہ شوہر اور بیوی کے درمیان زدم زدہ بہت ہو گئی ہے، کسی طرح ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم جو ہے مقرر کرو لڑکے کے خاندان سے اور ایک کو مقرر کرو لڑکی کے خاندان سے. یہ حکمین، یہ نہیں کہ کوئی اور عدالت ہے، کوئی اور ریکنسلیٹری باڈی آپ نے بنا دی ہے جس میں سے کسی کا کوئی رشتہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ لڑکی کے ساتھ نہ لڑکے کے ساتھ. نہیں، ایک لڑکی کے رشتہ داروں میں سے حکم، ایک لڑکے کے رشتہ داروں میں سے حکم، وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے. اس میں دونوں مطالب ہیں، یہ بھی ہے کہ اگر وہ دونوں حکم چاہیں گے کسی طرح اصلاح ہو جائے، اور یہ بھی ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی چاہتے ہیں دل سے کہ اصلاح ہو جائے، بلکہ زدم زدہ ہے، وہ معافی مانگے میں کیوں مانگوں، وہ کہے کہ یہ معافی مانگے میں کیوں مانگوں. تو اس زدم زدہ میں یا کوئی اور اٹھانے والے لوگ ہیں، انہیں جو ہے اشتعال دلانے والے اور ہیں جو ان کے درمیان دیوار بن گئے. لیکن یہ کہ اگر وہ چاہیں گے تو اس کے اندر اصلاح ہو جائے گی. یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مابین موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا اور باخبر ہے. تو شریعت کا بتایا ہوا راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ کیوں ہم غیروں کی تقلید کرتے ہوئے اب ایک تو پروٹیکشن آفیسر خاص طور پر لایا جائے، جیسا کہ میں نے کہا وہ آسمان سے اترے گا نہیں، فرشتہ نہیں ہوگا، اس کی بھی انسانی کمزوریاں ہوں گی. کیا آپ کے ایس ایچ اوز جو ہے وہ عورتوں کو ریپ نہیں کرتے؟ جو عورتیں آ جاتی ہیں کہ حوالات کے اندر کیا ان کا حشر ہوتا ہے معلوم نہیں، اخبارات کے اندر روز نہیں آتا معاملہ. تو وہ کیا کریں گے جن کو گھر کے اندر داخل، چار دیواری ان کے لیے کھل گئی، وہ آئے اور بیٹھ گئے وہاں پر. جب تک ان کا خیال یہ ہو کہ یہاں پر ابھی کوئی اندیشہ ہے کوئی تشدد ہونے کا، تو وہ بیٹھے رہ سکتے ہو. گھر کے اندر یہ دخل اندازی کرنا گھر کے خاندان کو، نظام کو برباد کرنے کے مترادف. اچھا یہ تو خواتین یا بیویوں کے بارے میں قرآن کا حکم آیا. بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. فرض کیجئے بچہ بے راہ ہو رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اس کی کوئی روک ٹوک کریں گے کہ نہیں؟ ڈانٹیں گے کہ نہیں؟ سزا بھی دیں گے کہ نہیں؟ یہ فرض ہے والدین. احادیث میں آپ کو سناتا ہوں، سنن ابی داؤد کی کتاب الصلاۃ کی یہ ایک حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے. مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نمازوں کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 برس کے ہو جائیں. 7 برس کی عمر سے انہیں نماز کا حکم دو، نماز سکھاؤ، نماز پڑھنے کے لیے تاکید کرو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10،
اور 10 سال کے جب ہو جائیں اور وہ اگر نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو. محمد رسول اللہ کا حکم تو یہ ہے. آپ یہ قانون بنائیں گے تو وہ کمپلینٹ لے کے چلا جائے گا کمپلینٹ آفیسر کے پاس یا پروٹیکشن آفیسر کے پاس, اور پھر آپ کو معلوم ہے جو کچھ وہاں ہے امریکہ میں, پھر اولاد سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیے. آپ کا کوئی اب وہ آپ کی اولاد ہے ہی نہیں, جدھر چاہے جائے. اوپر سے طوفان ہے میڈیا کا جو اسے غلط راستے پر لے جانے کی ترغیب دے رہا. اسی طریقے سے یہ ایک اور روایت ہے سنن ترمذی کی, علموا الصبی الصلاۃ ابن 7 سنین, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ. واضربوہ علیہا ابن 10, جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے سزا بھی دے سکتے ہو, مار بھی سکتے ہو اگر وہ نماز نہ پڑھے. اور سنیے, لا يؤدب الرجل ولده خیر من ان يتصدق بصاع, اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعدیب کرتا ہے, تعدیب ہے ادب سکھانا, لیکن تعدیب کا لفظ استعمال ہے سزا دینا. اگر غلط کام کر رہا ہے تو تعدیب یہ سزا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. ادب سکھانے کے لیے, باادب بنانے کے لیے اسے کچھ سرزنش, تو یہ جو ہے یہ اتنا ہے جتنا کہ صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں ایک سا جو ہے گندم یا چاول اگر آپ نے صدقہ کیے تو اتنا ہی یہ نیکی کا کام ہے. مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے, عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی تلقین کی, وصیت کی. پہلی بات کیا تھی؟ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت. دیکھو اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا, چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے چاہے تمہیں زندہ جلا دیا جائے. اور آخری بات کیا ہے؟ وانفق علی عیالک من طولک. دیکھو جو بھی اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے, اگر کشادگی ہے, پیسہ زیادہ ہے, تو اولاد کے اوپر بھی فراخی کے ساتھ خرچ کرو, اپنے گھر والوں پر بھی. انفق علی عیالک من طولک ولا ترفع عنہم عصاک ادبا واخفہم فی اللہ. اور دیکھو اپنا عصا, اپنی چھڑی یا اپنا درہ, اس کو دور نہ رکھنا اولاد سے. اولاد غلط رخ پر جائے تو درے لگاؤ, انہیں ادب سکھاؤ, انہیں سیدھے راستے پر لے کر آؤ, اور انہیں اللہ کے معاملے میں ڈراؤ, دھمکاؤ. ایک اور حدیث ہے جامع الصغیر کی, رحم اللہ امرا علق فی بیتہ صوتا یعذب بہ اہلہ. اللہ اس شخص کے اوپر رحم فرمائے, رحمت فرمائے, جو اپنے گھر میں ایک کوڑا تیار رکھتا ہے اپنے اہل و عیال کو تعدیب کے لیے, غلط کاموں پر سزا دینے کے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہمارے دین کا اہم فریضہ ہے, یہ اپنے گھر میں تو مرد کے لیے لازمی ہے, ہر حال میں کرنا ہے. نیکی کا حکم دینا ہے, بدی سے روکنا ہے. یہ نہیں کہ جی بچہ خود انڈیپینڈنٹ ہے, اس کی اپنی مرضی ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, ہو آر یو ٹو ڈکٹیٹ ٹو ہم. نہیں, اولاد کی تعدیب, اولاد کی سرزنش, اولاد کو جہنم کے راستے سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش, یہ مسلمان والدین کا فرض ہے. یہ ہے تضاد ہماری تہذیبوں کا. وہ جو کلیش آف سویلائزیشن میں نے آپ کو بتایا, یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ بدقسمتی سے مجھے حال ہی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی, بڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. کشتی والوں کو تو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کون سا قانون بن رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, گلوبلائزیشن کا نتیجہ کیا نکلے گا, کچھ پتہ نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر ڈیمانسٹریشن ہو رہے ہیں تو سیٹل میں ہو رہے ہیں, ڈیووس میں ہو رہے ہیں, واشنگٹن میں ہو رہے ہیں, نہ معلوم کہاں کہاں ہوئے. انہی لوگوں نے سمجھ لیا ہے یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے, یہ کیپٹلزم کیا بن جائے گا, کیا شکل ہوگی, عام انسان حیوان بن جائے گی. وہ سمجھ رہے, ہمارے ہاں ہوش نہیں. اسی جو انجینئرنگ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا, اسی کے اندر یہ بھی طے ہوا ہے کہ عورتوں کو 50% جو ہے نمائندگی ملنی چاہیے پارلیمنٹس کے اندر. اس پر عمل کرنے والا سب سے پہلا ملک پاکستان ہے. 33% تو کر دیا ہم نے, 50% اسے کیا دے دیں. یہ بھی انہی کی سوشل انجینئرنگ ہے. وہ عورت کو گھر سے نکالنا چاہتی,
گھر سے نکالنا ہی دجالیت کی وہ جو سب سے بڑی نشانی ہے۔ چنانچہ میں آخری آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پہلے انہوں نے سیاسی میدان میں اس دجالی فتنے نے کامیابی حاصل کی، سیکولرزم اور عوامی حاکمیت، پھر معاشی میدان میں سود اور جوا، اور اب یہ خاندانی نظام کے اندر آ کر لقب لگا کر چار دیواری کو ختم کرنا، مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق، وراثت میں بھی وہی ہونا چاہیے، سارا شریعت کے خلاف۔ اسلامی شریعت کچھ اور کہتی ہے، لیکن یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ آخر من یخرج الیہ النساء، حضور نے فرمایا دجال کی پیروی کرنے کے لیے گھروں سے نکلنے والی آخری جو ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی۔ میں نے کہا دجالی فتنے کا آخری وار ہے یہ بالکل وہی بات ہے جو حضور فرما رہے ہیں کہ آخر میں جو نکلیں گی عورتیں نکلیں گی دجال کی پیروی کے لیے۔ حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوسقها رباطا، یہاں تک کہ ایک مرد مومن کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ گھروں کے اندر جا کر اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو رسیوں میں جکڑے گا کہ کہیں یہ دجال کے پیچھے نہ نکل جائے۔ یہ ہے وہ صورتحال۔ ویمن لب، عورتوں کی آزادی، آزادی یہ نصف، مساوات مرد و زن، یہ جو نعرے آج دنیا میں لگ رہے ہیں در حقیقت یہ اس دجالی فتنے کا کلائمیکس ہے، یہ اس کی اصل چوٹی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم باخبر ہو جائیں، سمجھ لیں۔ میں یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں، میری چونکہ ملاقات ہوئی ہے اس بل کے پیش کرنے والی خاتون ایم پی اے سے، اور میں نے اندازہ یہ کیا کہ وہ نیک دل ہے، وہ نیک نیت ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت جس رخ پر جا رہی ہیں وہ رخ کدھر جا رہا ہے۔ کی راہ کہ تو می روی بترکستان است، جس راستے پر تو جا رہا ہے ترسم کے بےکعبہ نرسی اعرابی، اے بدو، اے عرابی، میں جو اندیشہ ہے تو کعبے تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ کی راہ کہ تو می روی بترکستان است، جس راستے پر تو جا رہا ہے وہ تو ترکستان کی طرف جا رہا ہے، اب ترکستان پہنچو گے کہ کعبے کو پہنچو گے؟ اسی طریقے سے یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ دجالیت کی تحریک جو ہے اور اس کی تہذیب، اس کا یہ آخری کلائمیکس ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ میری کوئی این جی او ہے، نہ میں کسی سے پیسہ لیتی ہوں، اور مجھے اعتماد ہے ان کے قول پر، لیکن غالباً ہمارے ملک کے اندر جو این جی اوز کام کر رہی ہیں اور زیادہ تر ان میں ایکٹیو عورتیں ہیں اور ان میں زیادہ تر ویمن لب کا معاملہ ہے، تو کوئی نہ کوئی این جی او ہے جو انہیں استعمال کر رہی ہے، چاہے انہیں اس کا احساس نہ ہو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ این جی اوز کا جو عمل دخل ہمارے ملک میں ہو گیا ہے، زبیدہ جلال کہاں سے کب کی تھی، یہ بھی ایک این جی او کی ہے، اور آپ نے آج کل خبروں میں پڑھا ہوگا کہ وہ امریکہ گئی ہوئی ہے، وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اطمینان دلا رہی ہیں کہ ہم نے اپنے ہاں کی نصاب کی کتابوں میں سے وہ چیزیں نکال دی ہیں جو آپ کے لیے قابل اعتراض ہے۔ یہ کام پہلے سعودی عرب میں ہوا، جہاد اور قتال کی آیتیں نکال دو نکال دو نکال دو، اب یہ کہ وہاں جا کر خبر آئی ہے باقاعدہ، وہاں پر جا کر اطمینان دلا رہی ہے، اس لیے کہ پھر ان سے پیسے لینے ہیں، جب ان کا کام کریں گے تو ان سے پیسے لیں گے، پیسے لینے کے لیے وہ اپنا پوری کارگزاری دکھا رہی ہے۔ اور میں آپ کو آج کے اخبار کی ایک خبر پر سنا دینا چاہتا ہوں، آج ہی کی خبر ہے دوائی وقت کے اندر بیک پیج کے اوپر۔ یو ایس ایڈ نے ورلڈ ویژن کا پاکستانی سربراہ جو ہے اس کے لیے درخواست دی ہے، اور اس ورلڈ ویژن کے جو ہے $14 ملین اس کے لیے جو ہے علیحدہ کیے ہیں، ریزرو کیے ہیں۔ وہ کس لیے ہے؟ پاکستان میں سول سوسائٹی کی تعمیر اور سول اداروں کی تشکیل۔ ہماری سوسائٹی کی تعمیر وہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سول اداروں کی تشکیل وہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اپنی تہذیب کو گھول کر پلانا چاہتے ہیں اس ملک کو، تاکہ ان کا تسلط پورا ہو جائے۔ وہ ہنٹنگٹن جو ہے جو کہتا ہے کہ تہذیبی تصادم ہو سکتا ہے، وہ ختم ہو جائے، ان کا راستہ کھل جائے، جو بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے رکاوٹ وہ ختم ہو جائے۔ یہ ہے کہ جو اس وقت کا عالمی سطح پر پلان ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس کے پھندے میں پھنس جائیں۔ ہماری دینی جماعتوں کا حال کیا ہے؟ وہ ایک ایل ایف او کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، ایم ایم اے صاحبہ، ایل ایف او، یہاں پر 33% عورتوں کی نمائندگی طے ہوئی، کوئی نہیں بولا، چس نہیں کیا،
کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شر سے خبردار کر دے بر وقت، اور اس چیز کا جو ہے اب آپ حضرات بھی عام کریں، اسے لوگوں تک پہنچائیں، سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر ہم جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں شکاگو میں، وہ دونوں میاں بیوی پاکستان آ کر، لاہور آ کر انہوں نے رجوع القرآن کورس بھی کیا ہے۔ ان کے ایک رشتہ دار جو ہیں وہ گم ہو گئے، 6 نومبر سے ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، 31 سالہ نوجوان ہیں، اور پورے وہ جو ہے اپنے ذرائع دائیں ہیں بروئے کار، لیکن کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ اور اس وقت وہاں پر ہیٹ کلنگ جو ہے وہ بہت ہو رہی ہے، خاص طور پر پاکستانیوں کے، ویسے تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے، پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر ہیٹ کلنگ، کہ نفرت کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے استدعا کی ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے رکھے اور ان کے گھر والوں میں لے آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین